کہ کبر یا تکبر کہتے کس کو ہے، آخر یہ کیا بیماری ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان اپنی بہتری کے لیے سوچنے کے قابل ہوتا ہے، اور شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہم سب کو اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے، اپنی تبدیلی کے لیے یہاں پہ اکٹھے کیا۔ تکبر دراصل کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور یہ تکبر عمومی طور پر حق کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تکبر دراصل ایک ایسا بگڑا ہوا رویہ ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف غور و فکر نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بجائے اپنی بڑائی چاہنا، اپنی بڑائی کے لیے اقدام کرنا انسان کا مشن بن جاتا ہے۔ اور جب بڑائی ہے ہی اللہ کی ذات کے لیے اور انسان اس کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہے تو ظاہر ہے ناکامی کے سوا کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اس کا آغاز جب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس موقع پر دو مخلوقات میں دو طرح کے رویے سامنے آئے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ملائکہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے لیے ضروری خیال کیا، انہوں نے اپنے رب کی طرف دیکھا اور اطاعت کر لی، اور دوسری طرف ابلیس تھا، اس کی سوچ کا رخ ٹیڑھا ہو گیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر اپنی طرف دیکھا اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب یہ موازنے کی فضا پیدا ہو گئی تو اس نے بڑائی کو پیدائش کا معاملہ سمجھ لیا اور کہا کہ میری پیدائش تو آگ سے ہوئی اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اس لیے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ حالانکہ اس موقع پر کرنا کیا تھا کہ رب نے جو حکم دیا تھا اس کو پورا کرنا تھا۔ ابلیس عبادت گزار تھا لیکن سمجھ نہیں پایا، اور عین موقع پر غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، سوچ کے رخ کے غلط ہونے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور تکبر نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آج آدم کے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اولاد آدم اسی طرح سے اسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے جیسے خود ابلیس اس کا شکار ہوا، کہ وہ اپنے سامنے والے کی بات کو اپنے مقابلے میں، اپنے کمپیریزن میں دیکھتا ہے تو اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے اور بھول جاتا ہے، اس پر غور نہیں کرتا کہ یہ بات اگر حق ہے تو مجھے قبول کرنی۔ تو حق کے مقابلے میں اپنی بات کو، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر، اور دوسرے کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ دونوں چیزیں ہی تکبر میں آتی ہیں۔ تو تکبر کا معاملہ ہے شدید، اور ازل سے اس بیماری کی وجہ سے یہ دشمنی جو آدم علیہ السلام اور نسل آدم اور ابلیس کے درمیان ہے، یہ دشمنی پروان بھی چڑھی اور دشمنی کا یہ سلسلہ جاری بھی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بیماری بہت پرانی بھی ہے، بہت زیادہ گہرے اثرات کی حامل بھی ہوتی ہے، فرد پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، سوسائٹیاں بھی اس کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں، اور ہر میدان میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔